کام ہے، میں بندہ ہوں حضرت، میں نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں نا حضرت، جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ رشتے میں ماموں ہیں نبی علیہ السلام کے۔ حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کہ جب جنگ احد میں انہوں نے نبی علیہ السلام پکڑاتے جاتے یہ تیر چلاتے جاتے، نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی، اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا۔ مقبول صحابی تھے جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت۔ یہ لکھتا ہے وقت اخیر نہ یہ نبینا ہو گئے، آنکھوں کی بنائی جاتی رہی، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ انہوں نے مصر فتح، ایران فتح کیا تھا انہوں نے، پھر جہاد چھوڑ کے نا انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ لکھا ہے کہ جید بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں، وہ سعد بن نبی وقاص جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ان کی انگلی نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے۔ تو سب نے عرض کی حضرت پہلی بات تو یہ ہے یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود ہی مقبول ہیں، جو مانگیں گے ملے گا، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ سننا ذرا جواب حضرت۔ آپ آگے سے فرمانے لگے مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت سعد اللہ نے اندھا کیا ہے۔ فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے میں بھی نہ رہ کے راضی ہیں۔ ہماری جانیں بلا یار، ہم نے تو قسم کھائی ہے رونا ہی رونا ہے، ہم نے قسم کھا لی کہ رونا ہے ہم نے، بس گرمی پھر روئیں گے۔ یہ سردی آنے والی ہے جی، سپٹمبر شروع ہو گیا ہے اور اکتوبر گرمی ہے، نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، تو یہ کون سا ہوگا جب سردی آئے گی تو ہم ساری رات نفل پڑیں گے، ہم نے پھر رونا ہے، وہ ٹھنڈ بڑی ہے ہم نے پھر رونا ہے۔ یا تو ہوتا ہے سردی آنے سے ہم سارے روز ایک ایک پارہ قرآن کا تلاوت کریں گے، سردی آ گئی ہے، ہم ہر رات ایک ایک ہزار بار درود پڑھ کے سویا کریں گے، نہیں پھر بھی ہم نے پھر بھی رونا ہی ہے۔ سردی آنے سے ہم نے کون سا بدل جانا ہے؟ پھر سردی آ جائے گی پھر روئیں گے، سردی بڑی ہے، پھر گرمی آئے گی ہم پھر روئیں گے، اور رو نامیاں یار دی رضا تے راضی رہو، رنگ ہے مالک کے سارے، تو بندہ ہے، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تیرا کام ہے اس کی رضا پہ راضی رہنا، وہ تجھے آزمائے گا، مختلف رنگوں سے آزمائے گا، دے کے آزمائے گا، لے کے آزمائے گا، وہ تیرا امتحان کرے گا میاں، تو نے راضی رہنا ہے، تو نے راضی رہنا، جتنا بندہ بڑا اتنا امتحان بڑا۔ حضرت یہ بابا فرید فرماتے ہیں مجھے حضرت قطب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم دیا، اب فرماتے ہیں میں سفر کرتا کرتا ایک شہر میں پہنچا، اور وہاں جا کے میں نے سوال کیا بھئی اتھے کوئی اللہ والا رہندا ہے؟ کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ ہم دنیا دار ہیں نا، ہم کسی شہر میں چلے بھی جائیں تو پہلا سوال یہی کرتے ہیں ایتھو روٹی کتھوں چنگی لب دی ہے، دنیا دار جو ہوئے ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے۔ وہ اللہ والے تھے، پوچھا بھئی اتھے کو اللہ والا رہندا ہے؟ عرض کی حضور ادھر تو نہیں، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کی چوٹی پہ ایک غار ہے، وہ کئی سالوں سے ایک اللہ والا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں بڑی مشقتیں اٹھائیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں، غار کے منہ پہ نا ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، بندہ جتنا بڑا امتحان بھی اتنا بڑا ضرور۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا، حضرت بیٹھے تھے، گدڑی اوڑھ رکھی تھی آپ نے جو فقیروں درویشوں کا لباس رہا ہے کبھی۔ فرماتے ہیں کچھ باتیں میں نے عرض کی، حضرت نے جواب دیا۔ فرماتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ، فرماتے ہیں آپ بھی اٹھے مجھے رخصت کرنے کے لیے، جب حضرت اٹھے نا تو کیا دیکھا، حضرت کی دائیں ٹانگ کوئی نہیں، کٹی ہوئی ہے، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی کٹی ہے۔ میں نے کہا کہیں ایک ہی نہ معاملہ ہو؟ کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت آپ کی بھی ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ رو پڑے اور مجھے کہنے لگے فرید میں نے دعویٰ کر دیا عشق، میں نے عاشق ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو جتنی دیر دعویٰ نہیں امتحان نہیں، جب دعویٰ کر دو گے تو پھر امتحان آئے گا۔ دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی، بھائی اتھے رہنا کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ، تھلے ہی رہیو پتر، جڑا کرسی تے بیٹھا ہے وہی ڈگدا جے، جڑا پہلے ہی پیرے بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے حضرت جی، وہ پہلے ہی پیرے ہی رہیو میاں، کرسی تے بیٹھنا سوکھا کام نہیں جے، کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے،
نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. جڑا کرسی تے جڑا اچھی جگہ ڈگنا تے انہیں جڑا پہلے پیری بیٹھا ہے انہیں کتے ڈگنا ہے. پیری رہیو پتر، پیری رہیو. دعویٰ نہ کریو، کبھی دعویٰ نہ کرنا. کہتے ہیں دعویٰ کر دیا تو امتحان آ گیا. اور امتحان کیسے آیا؟ فرماتے جس غار میں مصروف عبادت تھا نا، فرماتے ہیں 7 دن متواتر بارش برسی. فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی. فرماتے میں نے اللہ کی حضور دعا کی، اللہ رحم فرما. فرماتے جب 8واں دن آیا نا، اپنے ساتھ دھوپ لے کے آیا. فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا، سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. فرماتے امتحان کس طرح ہوا؟ میرے پاس ایک عورت گزری، حسین و جمیل. میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی اور میرا جی چاہا میں اس کے پیچھے جاؤں. مت ماری گئی ہوئے بندیا، پہاڑ کی چوٹی پہ تو کسی بندے کا بھی آنا بڑا مشکل کام ہے، عورت ذات کیسے آ گئی؟ ہوش کر تھوڑی سی. کہتے شہوت غالب آئی. میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے، اس کے پیچھے جانے کے لیے میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا. فرماتے جیسے دایاں پاؤں باہر رکھا، غیب سے آواز کی آتی ہے، واہ بندیا واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال جانا غیراں پیچھے میں ہیں. عشق دے دعوے ساڈے نال جانا غیراں پیچھے میں. فرماتے ہیں یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے اس کے غیر کی طرف بڑھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیا. یہ امتحان ہے میاں، ادھر امتحان ہوگا. کبھی دے کے، کبھی لے کے، کبھی گرمی سے، کبھی سردی سے، کبھی بارش سے، کبھی سوکھے سے، کبھی قحط سے، کبھی بیمار کر کے، کبھی خوشی دے. یہ امتحان. یہ کوئی بندہ نہ بیٹھے کہ سمجھے کہ موج مستی ہے. ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں. حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں، حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں، مصباحی صاحب بھی کمرہ امتحان. صرف یہ ہے کہ سوالات سب کے وکھرے وکھرے ہیں. بیٹھے سارے کمرہ امتحان میں ہیں. امتحان کا انداز وکھرا ہے، سٹائل وکھرا ہے، سوال وکھرے ہیں سارے کمرہ امتحان ہیں سارے کمرہ. اور دیکھو جی میں کہتا ہوں ایسا بھی کوئی امتحان ہوگا، کیسا کریم ہے امتحان لینے والا. سوال بھی پہلے بتا دیے، جواب بھی پہلے بتا دیے. نہ کو تیاری کرے تو حضرت صاحب کو نہ تیاری کرے تو آخری بات ہے. ایسا امتحان، سوال بھی پہلے بتا دیے، جواب بھی پہلے بتا دیے. اے سوال نہیں تھے، اے جواب نہیں. نہ کو تیاری کرے تو بھائی پھر کس کا قصور ہے میاں. اس لیے دھیان رکھنا، ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے. حضرت سب کا امتحان ہو رہا ہے. حضرت وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سب کا امتحان. کسی نو چٹا کر کے امتحان، کسی نو کالا کر کے، کسی دا قد اچا کر کے امتحان، کسی دا چھوٹا کر کے، کسی نو سونے نین نقش دے کے امتحان، کسی نو کچھ. سارے امتحان. کسی کو پیسہ دے کے امتحان، کسی سے لے کے امتحان، کسی کو شہرت دے کے امتحان، کسی کو گمنام کر کے امتحان. سب کا امتحان، سب کا سب کا امتحان جی. اور بس دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دے رہے ہیں. دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دے دیتے ہیں. ہم سمجھ جائیں مقصد کیا تھا یہاں آنے کا. حضرت ہم نے سمجھا شاید مکان بنانا تھا. نہ بھائی، یہ یاد رکھنا، جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو ندا کر کے کہتا ہے، اوے بندے، اور تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے. نیچے تو کیا کرنے آ رہا ہے؟ اوپر تیری نیچے جگہ ہے، نیچے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہ بناؤ، اوپر والا نہ بناؤ، بناؤ بناؤ، لیکن بھائی نیچے والے کی بھی تیاری رکھنا. ہاں، یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت مثال دے کے سمجھایا. اب فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنے باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی. وہ دور نہ ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابا دیکھ کے نہ بادشاہ کو شرارت سوجی. اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟
ہاں جی، تب بھی یہی حال تھا، اب بھی یہی حال ہے۔ یہ دیکھیں نا، جب سیلاب آیا ساری قوم حضرت جی فیس بک پہ ہیرو بنی ہوئی تھی، وہ جی کتنے نے حکمران، کتنے نے حکمران، پتہ نا فیس بک تے لگے رہے ہیں۔ اینا جو ایک بھی نہیں ہے جڑا سامنے کھلو کے پوچھے حضرت صاحب جب کوئٹہ ڈوب رہا تھا آپ کتنے تھے؟ اینا جو کوئی بھی نہیں آنا جو، یہ فیس بک دے ہیرو نے سارے۔ یہ آج کل فیس بک پہ سارا کچھ کر دے، اور بھائی روٹی بھی فیس بک پہ کھایا کرو، روٹی بھی فیس بک پہ کھایا کرو، باقی تو سارا کچھ فیس بک پہ کرتے ہو۔ جب سیلاب آیا ساری قوم جناب لگی ہوئی تھی، اے جی کتنے نے حکمران، اے جی سوات ڈوب رہا ہے، بحرین ڈوب رہا ہے، مدائن ڈوب رہا ہے، تونسا ڈوب رہا ہے، راجن پور ڈوب رہا ہے، حیدرآباد ڈوب رہا ہے، کدھر ہیں حکمران؟ فیس بک کے ہیرو سارے۔ یہ بھی الیکشن آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے نا ووٹ لینے، ان میں سے ایک بھی نہیں پوچھے گا حضرت کتنے تو۔ تب اس قوم کا حال یہ ہے، کوئی ایک بسکٹ پہ ووٹ دے گا، کوئی چائے کے کپ پہ ووٹ دے گا، کوئی بریانی کے ڈبے پہ ووٹ دے گا، کوئی ایک کباب پہ ووٹ دے گا۔ فیس بک کے ہیرو ہیں یہ سارے، یہ سارے فیس بک کے ہیرو ہیں۔ فیس بک پہ لگ کتنے نے، جب ووٹ مانگنے آئے گے ایک بھی نہیں ان میں سے پوچھے گا کہ جناب جب پاکستان ڈوب رہا تھا کدھر تھے آپ؟ کوئی نہیں پوچھے گا آپ سب نے ووٹ دینے ہیں حضرت۔ فیس بک کے ہیرو بھائی ایک کام کریا کرو، روٹی بھی فیس بک تے کھایا کرو۔ بس میں اتنا ہی کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، اس سے زیادہ میں کیا کھپوں حضرت، بس اسی کے حضور دعا کروں گا، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، اتنا ہی کہوں گا۔ تسی تے جاگنا کوئی نہیں، میں انہوں نے اپنے گل پا لوا۔ محتری عرضی پہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اتنا ہی کہوں گا، بس اس قوم کے لیے اتنا کہہ سکوں گا، کیونکہ ابھی تک ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں حضرت سارے۔ یہ میری قوم سب کچھ فیس بک پہ کرتی ہے آج کل۔ بات اسی دن بنے گی جس دن یہ قوم جاگے گی حضرت جی، پتہ نہیں جاگے گی کب حضرت۔ ملک دیوالیاں ہونے والا ہے حضرت۔ یہ تو ابھی سیلاب ہے نا، مشکل تو ابھی بعد میں آنی ہے، فصلاں رڑ گئیاں، گودام رڑ گئے حضرت، پتہ نہیں کب یہ قوم جاگے گی حضرت، کب ہم جاگیں گے حضرت۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ اپنا نہیں ہے۔ یہ موبائل آپ نے پکڑ رکھے ہیں، سامسنگ ان کا، نوکیا ان کا، آئی فون ان کا، ہاں جی یہ جو آپ کو دو بنا رہے ہیں اوپو شوپو ویوو شیوو، وہ بھی آپ سارا چائنا سے خرید کے ادھر جوڑ رہے ہیں بس اس کو۔ ٹویوٹا ان کی، ہونڈا ان کی، سوزوکی ان کی، ایم جی ان کی، ہنڈائے ان کی، کیا ان کی، مرسڈیز ان کی، بی ایم ڈبلیو ان کی۔ ہم نے کیا کیا 75 سالوں میں؟ ہم نے 75 سالوں کا رزلٹ یہ نکالا، امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے ہم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے ہم نے دینے ہیں۔ قبلہ میں بڑے ادب سے پیر صاحب، حضرت صاحب، میں، حضرت صاحب، حضرت صاحب، حضرت صاحب، تسی صاحب، پورا فیصل آباد صاحب، پورا سیالکوٹ صاحب، پورا گجرانوالہ، پورا پنجاب، پورا کے پی کے، پورا بلوچستان، ہیں جی پورا سندھ، سارے مقروض حضرت۔ یہ ہماری 75 سالوں کی کارستانی ہے حضرت۔ اگر آپ دکھاؤ جی، اگر آپ یہ موبائل پکڑ کے بڑی شو مار رہے ہیں، آپ مقروض ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ قرضہ بھی ہم نے سود پہ لے رکھا ہے۔ یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے، یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے۔ مقروض جڑا بچہ آج دوپہری جمعہ او بھی مقروض، جڑا آج مغرب تو بعد جمعہ او بھی مقروض، جڑا 9 بجے جمعہ او بھی مقروض۔ 10:20 ہو رہے ہیں، جو 10:19 پہ پیدا ہوا وہ بھی مقروض، جو 10:22 پہ پیدا ہوگا وہ بھی مقروض۔
یہ ہماری 75 سالوں کی کارستانی ہے.